बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। वो टाइम है कि जिसमें चंद एक सवालों के जवाब मैं दे दूं, और मेरे सामने सवाल सारे लिखे हुए हैं, चल रहे हैं। अनवर अली हैं सऊदी अरेबिया से, कहते हैं ये अफ़गानियों को निकालने की तरतीब क्या है? रहीम यार खान और लियाकतपुर में बहुत अफ़गानी बाकी हैं। मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैं हुकूमत में मैंने किसी से पता नहीं किया। इतना मुझे पता है कि आज न्यूज़ आई है कि 28 कैंप्स उनके जो KPK में हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको बंद कर दिया गया। और मेरा ख्याल है कि हर जगह से उनको निकाला जा रहा है, और उनको एक टाइम पीरियड दे दिया गया, शायद 1 महीने का है, और उनको इसमें निकलना पड़ेगा। बल्कि मैं तो इस नतीजे पे हूँ, मैंने हुकूमत को ये रिक्वेस्ट की थी कि जनाब आप जो है ना लीगल हो या इलीगल हो, हर किस्म के अफ़गान को निकालें यहाँ से। खालिद अहमद चौधरी हैं नीदरलैंड से। अफ़गानिस्तान ने हमेशा दुश्मनी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान के वजूद के ख़िलाफ़ रहा है। पाकिस्तान से वस्ती एशिया का बुनियादी जोग्राफ़ी या जोग्राफियाई रास्ता अफ़गानिस्तान के वाखान कॉरिडोर से होता है, तो अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी का कभी ख़ात्मा नहीं हुआ। इसीलिए पाकिस्तान का ये कानूनी अखलाकी हक़ है कि वो इस कॉरिडोर पर कब्ज़ा कर ले। तसल्लुत पसंदाना मकसद के लिए नहीं, बल्कि सलामती और दिफाई नुक्ता नज़र से। मैं आपसे टेक्निकली एग्री करता हूँ। आई डोंट नो ये प्रैक्टिकल बात है कि नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने बिहेव ना किया तो पाकिस्तान तो शायद ना करे, लेकिन चाइना ज़रूर कर लेगा फिर उस पर कब्ज़ा, और क्योंकि उनका भी उससे काफ़ी लिंक्ड है। बट जो आप बात करें, ये बड़ी दूरअंदेश बात है। इसका मतलब है कि आपका जो आपकी जो नज़र है बड़ी गहरी है, और आपने मईशत के ऊपर और इलाकाई मईशत के ऊपर आपकी नज़र है। तो माई कॉम्प्लीमेंट्स, आप नीदरलैंड से आपने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन दी है। हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान है गुजरांवाला से। ये हमारे मुल्क को क्या हो गया? एक तरफ इंडियन मीडिया महाज खोल देता है, अफ़गानी तो हमारे दोस्त थे, बलूचिस्तान में तो अमन होता था, वहाँ चुन चुन कर पंजाबियों को मारा जा रहा है। लोग हमारी फ़ौज पर अटैक करते हैं, इनके भी तो बच्चे हैं, हमारे लिए कुर्बानियाँ देते हैं। अगर हम सुकून से सोते हैं तो आर्मी की वजह से। अपने मुल्क में इतना खौफ है, इंडिया बलूचिस्तान को पैसे फेंकता है। सर, ये कब ख़त्म होगा हमारे मुल्क से? इंशाअल्लाह 1 साल देख लेना। मेरा ख्याल है कि अगर यही हमारी पॉलिसी रही जो अभी है, तो 1 साल के अंदर हम बलूचिस्तान में तो इनका सारा सफाया कर देंगे। और अगर 2, 4, 5, 10 दिन हमने और इनके सर फोड़े जाके TTP के, तो उससे भी इंडिया को सबक मिल जाएगा। और बहरहाल देखते हैं, लेकिन इसमें अब टाइम लगेगा। जो चीज़ साल से हो रही है उसको ख़त्म 1 दिन में तो नहीं कर सकते। आपको ज़ुकाम हो गया तो हो गया 1 दिन में, अब दवाई खा के 15 दिन तो लगेंगे उसको ठीक करने में। ज़ुबैर अली कैलिफोर्निया से। मेरा सवाल यह है कि TTP KPK में शरीयत कानून क्यों कायम करना चाहती है? जैसा कि जरगे में मांगते हैं, इस्लाम को पूरी दुनिया में क्यों नहीं फैलाते? अरे बाबा, TTP ने कभी फ़लस्तीन की हिमायत की? TTP ने कभी इसराइल के ख़िलाफ़ को बात की? TTP ने कभी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात की? TTP जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चाहते हैं आप अपना? वो बेसिकली इस मुल्क के नहीं है। इस मुल्क में उनका क्या राइट है कि अपना कानून करें और अपनी यानी वो शरीयत का नफाज करें? दूसरी बात यह है कि ये ट्रिकी सवालात होते हैं, यानी ये शराइत होती हैं जिसमें आपको बैकफुट पे करने के लिए, ताकि लोगों को पता चले तो वो आपकी तरह सोचेंगे कि यार वो तो मुसलमान है, वो तो ये चाह रहे हैं। लेकिन जो मुसलमानों को कत्लेआम करते हैं, जो मसाजिद पे हमले करते हैं, इबादत गाहों को हमला करते हैं, नमाजियों को शहीद करते हैं, वो कैसे मुसलमान हो सकते हैं और कौन सी शरीयत है? ये सारे ड्रामे हैं इनके। मोहम्मद रशीद हैं टेक्सला से। आप शहबाज शरीफ से मिलकर इनको कहें कि अफ़गानियों की कोई वीज़ा न इशू करें। ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, प्रो इंडियन है, इनको मुल्क से निकालें। ये आप फ़िक्र ना करें, मैंने सोचा हुआ है, मैंने अभी मिलना भी है 1 आधे दिन में प्राइम मिनिस्टर को इंशाल्लाह। और मैं उनको भी कहूँगा, और मैं इसाक डार साहब को भी कहूँगा जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि आपकी बात से मैं बिल्कुल इससे मुत्तफ़िक हूँ और एग्री करता हूँ। इमरान है कराची से। हम कब तक अफ़गानियों के हाथों ब्लैकमेल होते रहेंगे? कभी इस्लामी तौर पे, कभी हमसाई की हैसियत से। ये तो पाकिस्तान को मुल्क मानते ही नहीं है। आदत बदली जा सकती है लेकिन फितरत नहीं। मुनाफिक हैं, किसी को शक है तो कराची आ जाए, यहाँ पूरा अफ़गानी माफिया है। किसी को शक नहीं है, किसी को शक नहीं है। और ये कि ये तो पैसे के लिए किसी हद तक गिर जाते हैं यार, खुदा का खौफ करें। मैं तो कहना नहीं चाहता, क्योंकि बच्चियाँ भी देख रही होती हैं, बच्चे भी देख रहे होते हैं हमारे,
ویلاگس ہمارے بزرگ بھی دیکھتے ہیں، تو میں الفاظ کے چناؤ میں ذرا سا کیئرفل ہوں، کہ یہ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، ان کے لیے کوئی چیز صحیح ہے غلط نہیں ہے۔ ابھی بھی ڈالر کے لیے طالبان جو ہیں وہ انڈیا سے ڈالر لے رہے ہیں اور آپ سے لڑ رہے ہیں، تو وہ کتے کی دم ہوتی ہے نا، 100 سال اس کو آپ باندھ کے رکھیں، 100 سال بعد کھولیں تو پھر ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے، یہ وہ والی دم ہے۔ عمر فاروق ہے ہری پور سے، ہمارے کچھ میڈیا کے لوگ انڈین میڈیا پہ جاتے ہیں، ان میں ریٹائرڈ آرمی کے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن انڈیا میڈیا پہلے تو ان کو انتہائی ذلت آمیز طریقے سے پاکستان کے بارے میں، افواج پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب ان کی بولنے کی باری آتی ہے تو بار بار بد اخلاقی گھٹیا پن سے بات کرتے ہیں، وہ لوگ ذاتی حیثیت میں بھی بیٹھے ہیں، تب بھی انڈیا یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ پوری پاکستانی قوم کی بے عزتی ہو رہی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، پلیز آواز نہیں۔ یہ پیسوں کے لیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ لاسٹ ٹائم ابھی ہمارا یوٹیوب چینل میرا بین نہیں ہوا تھا انڈیا میں، جنگ سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، تو ارنب گوسوامی کی طرف سے اس کے پروڈیوسر نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا کہ $10,000 دیں گے آپ کو، آپ آ کے شو پہ آ جائیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، تم ایسا کرو کہ ہم 1-on-1 شو کرتے ہیں، کوئی اور گیسٹ نہیں ہوگا، ارنب گوسوامی ہو اور میں ہوں، اور لائیو کریں گے، اور اس طرح کا لائیو ہوگا کہ میں چینل 365 پہ کام کرتا ہوں اور تم اپنے چینل پہ ہو، تو ہم دونوں کے چینلز پہ وہ لائیو چلے گا، تاکہ اگر تم نے میری آواز میوٹ کی تو میں ادھر تمہاری آواز میوٹ کروں گا، میں تمہاری بات کو پورا نہ ہونے دوں تو تم ادھر اپنی پوری بات کر سکتے ہو، تاکہ فیئر لیجٹمیٹ فیلڈ ہو، اور پھر خود سے دنیا دیکھ لے کہ انڈیا پاکستان میں کیا کیا، کون کون صحیح ہے اور کون کون غلط ہے۔ تو بھاگ گیا، دوڑ گیا۔ ابھی باقیوں کو پیسے ملتے ہیں چلے جاتے ہیں، یا ان کا خیال ہے کہ ان کی مشہوری ہوتی ہے چلے جاتے ہیں، کیا کہہ سکتا ہوں میں اس پہ۔ اسلم ہے عمر کوٹ سے، امریکی طالبان کو پیسے کیوں دے رہا ہے؟ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری حکومت امریکہ کو ریکویسٹ کرے کہ خواہ ہر مہینے ان کو پیسے دے دیتے ہیں، ان کے پیسے بند ہو جائیں تو یہ آپ کے پیروں میں گریں۔ اب دیکھیں نا، یہ لینے کے دینے پڑے ہیں نا، جو پہلے کسی نے منافق ہونے کی بات کی تھی، 2 نمبری کی بات کی، یہ پیسے ملتے ہیں کیونکہ پاکستان نے طالبان کی سفارش کی تھی۔ جب طالبان نے حکومت بنائی تو ان کا $8 یا $9 بلین تھا، امریکہ نے اس کو منجمد کر دیا اور وہاں فاقے ہو گئے۔ تو پھر پاکستان نے بڑی ریکویسٹ کی کہ یار ان کو کچھ تو دو اپنا حصہ، تو بالکل یہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہو جائے گا، ان کو کھانا چاہیے، ان کو یہ چاہیے وہ چاہیے، تو وہ ہر مہینے ان کو دے رہا ہے۔ اب ہم کس منہ سے کہیں اس کو کہ یار اس کے پیسے بند کرو؟ آپ فکر نہ کریں، آج ہم نے ان کا ٹریڈ بند کیا، یہ باز نہیں آئیں گے، ہم ان کا ٹرانزٹ ٹریڈ بند کریں گے، یہ باز نہیں آئیں گے تو ہر قسم کا بارڈر ان کو سیل ملے گا، یہ خود وہی فاقوں والی بات آ جائے گی، فکر نہ کریں آپ۔ خالد فاروق ہے احمد آباد سے، کیا صدر ٹرمپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ان کی اپنی ہوتی ہے، یہ امریکہ کی پالیسی کے تحت ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو خیر امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم یا صدر بھی جو بات کریں گے پھر وہی پالیسی ہوگی آپ کی، اور وہی اسٹیٹ پالیسی ہو جاتی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب بات کرتے ہیں وہ بظاہر کئی باری ہمیں مضحکہ خیز لگتی ہے، لیکن پھر وہ پالیسی بن جاتی ہے، کوئی دیر از نتھنگ پرسنل ان اٹ۔ ذیشان مغل ہے نیدرلینڈ سے، کہتے ہیں جی میرا سوال ہے، پاکستان میں جتنے بیوروکریٹ ہیں ان کی سہولت ختم کرنی چاہیے، ان کے گرین نمبر پلیٹ ختم ہونی چاہیے، کرپشن پر سزائے موت ہونی چاہیے، چاہے تب بھی پاکستان کی اکانومی مضبوط ہوگی۔ پاکستان کی اکانومی تو مضبوط ہوگی، کام سارا رک جائے گا، سارے کرپٹ ہیں، سب قتل کر دیں گے تو کام کیا ہوگا؟ تو یہ بلب بدلنے والا کوئی نہیں رہے گا، یعنی اس کی اتھارٹی دینے والا نہیں، اتنا ریڈیکل نہیں ہوتے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان کے گھر ور جو ہیں وہ ختم ہونے چاہیے، سرکاری ملازمین ہیں ان کی گاڑیاں ختم ہونی چاہیے، اور یہ اپنی گاڑی خریدتے ہیں اس پہ ضرور لگائیں گرین نمبر پلیٹ، آفیشل ہے، لیکن ان کی مراد اس طرح کی جو ان چیکڈ ہیں وہ ختم ہونی چاہیے، اور جس نے باہر فورن نیشنلٹی لی ہوئی ہے یا پرماننٹ ریزیڈنس لی ہوئی ہے اس کو گرفتار ضرور ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر حساب کتاب بھی ہونا چاہیے۔ طارق بشیر ہیں واہ کینٹ سے، کہ عمران خان جیل کے اندر بیٹھ کے پوری پارٹی کیسے رن کر رہا ہے؟ اس پاس کون سے جنات ہیں؟ جیل میں بیٹھے ٹویٹر بھی چل رہا ہے اس کا، اور اس کی کیا وجہ ہے بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو چلا نہیں رہا، اس کی روز ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اس کی جیل میں عیاشیاں بڑی ہیں، 3 کمرے ملے ہوئے ہیں اس کو، ایکسرسائز مشین ملی ہوئی ہے، اس کا پتہ نہیں لاکھوں کا اس کا کھانا چل رہا ہے، اس کو بھنا ہوا گوشت بھی ملتا ہے، تو اس کو پھل بھی ملتے ہیں، پھر وہ ملاقاتی بھی اس کے روز آ رہی ہیں، تو وہ ان کے تھرو جو میسیج دیتا ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے جبران وغیرہ جو اس کا ٹویٹر ہینڈل چلا رہے ہیں وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں۔
تو کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے کہ اس کو کوئی مشکل ہے بہت زیادہ۔ حسین سندھ سے میری تو گزارش ہے کہ ایک تو ہم حیدرآباد اریگیشن کی گورنمنٹ کالونی میں ہیں، کالونی میں 2 سال سے بجلی نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے بل نہیں جمع کرایا، کیونکہ میٹرز نہیں ہیں، اور بل 2 کروڑ ہے جو گورنمنٹ دے نہیں رہی ہے۔ پلیز آواز اٹھائیں، اریگیشن کا منسٹر جام خان شورو ہے۔ دوسرا، سرکاری نوکری کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ ہم لوگ ٹیسٹ دے دے کر تھک گئے ہیں، ٹیسٹ بھی پاس کر لیتے ہیں، لیکن جاب جان پہچان والوں کو ملتی ہے جو پیسے دیتے ہیں۔ اس وقت میں ضرور آواز اٹھاؤں گا، لیکن میری آپ کو رائے ہے کہ آپ سارے اہل علاقہ جو ہیں مل کر ایک درخواست لکھیں، ایک وکیل کریں اور کورٹ میں جائیں، اور گورنمنٹ کو، یعنی جو بھی ادارہ ہے گورنمنٹ کا جس نے وہ پیسے دینے اس کو اپنا فریق بنائیں، اور تب آپ کی آواز میں ایک لیگل ویلیو آ جائے گی۔ اس کو دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کو لیگلی کریکٹ ہونا ہے، تو جب عدالتیں آپ کے ساتھ ہوں گی تو آپ کے لیے بہت زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا۔ ریحان احمد ہے سعودی عربیہ سے، سر آپ کم از کم آدھا گھنٹہ وی لاگ بنایا کریں، بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی ریحان بھائی، اصل میں میری ایک لاجک ہے، میں کہتا ہوں کہ جس وقت میرے پاس کہنے کو ختم ہو گیا، لاجک ختم ہو گیا، تو ختم کر دو وہاں پہ۔ اب میں خواہ میں اس کو طول دینے کے لیے، دیکھیں ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں دوبارہ سے، بار بار میں شروع کر دوں، وہ بھی اچھا نہیں ہے، لوگوں کا ٹائم بھی قیمتی ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ انٹرسٹنگ وی لاگز ہوں اور ان کی ذرا ڈیوریشن زیادہ ہو۔ آپ بھی اس میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔